کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو، اللہ یقیناً بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ اس آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس سے پہلے 2 آیات پہلے خداوند ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومنین آپس میں بھائی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک شخص دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتے اور جنگ کو پسند کرے تو آپ خاموش تماشائی نہ بنے رہیں بلکہ ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ تو ایک حوالے سے ایک مادی عوامل بیان کیے گئے یہاں پر، جسمانی لحاظ سے اگر کوئی دوسرے کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو اس کے متعلق بھی خدا نے ارشاد فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اب چند موارد ایسے پیش کیے گئے ہیں کہ جن میں سے جسمانی طور پر تو نہیں ہے لیکن کسی کی عزت اور ناموس اور عظمت کو اگر کوئی خدشدار کرتا ہے تو اس کے متعلق خدا نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کے عوامل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ خدا اس کے متعلق یہ ارشاد فرماتا ہے غیبت کرنے والے کے اعمال حرف ہو جاتے ہیں، ضبط ہو جاتے ہیں، اصلاً موجود ہی نہیں ہوتے۔ اور آج کل تو بہت آسان ہے یہ سمجھانا کہ مثلاً ATM کارڈ کے ذریعے سے ایک کارڈ سے دوسرے کارڈ کے اندر پیسہ منتقل ہو جاتا ہے، عام عادی طور پر ہے نا، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح خدا متعال جو شخص غیبت کرتا ہے اس کے اعمال ATM کے ذریعے سے دوسرے کے نام اعمال میں بھیج دیتا ہے۔ اور روایات میں وارد ہوا ہے کہ خدا روز قیامت مومنین خدا متعال کے سامنے عرض کریں گے خدایا ہم نے تو بس 2 منٹ اس کی غیبت کی تھی، 2 منٹ خدا کیا تھا، آپ نے ہمارے 70 سال کے اعمال اس کو دے دیے، اتنا تو ہم نے گناہ نہیں کیا، تو 2 منٹ کی وجہ میں 70 سال جو ارشاد رب العزت ہوگا اس نے 70 سال لگائے تھے اپنی عزت بنانے کے اوپر، اپنی آبرو اکٹھی کرنے کے اوپر، آپ نے 2 منٹ میں اس کی آبرو ریزی کی ہے تو آپ کے 70 سال کے اعمال اس کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ لہذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو قابل فہم نہ ہو، جس کو انسان درک نہ کر سکے، جس کو سمجھ نہ سکے۔ دوسری طرف کیا ہوگا، مثلا جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ حیران ہوگا کہ میں تو حج پہ گیا ہی نہیں تھا، یہ اتنا مشکل ہے کہ پیسہ صرف کیا، مشکلات برداشت کی اور وہاں پر خانہ خدا کی زیارت کی، مناسک حج انجام دیے، لیکن وہ حج اس کے کھاتے میں چلا گیا جس کی غیبت کی گئی تھی۔ اور وہ شخص حیران ہو کر پوچھے گا خدا میں نے تو حج کیا ہی نہیں تھا، میں تو روضہ رسول پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو گیا ہی نہیں تھا، کیونکہ میرے اعمال میں حج بھی لکھا ہوا ہے، زیارت رسول اللہ بھی لکھی ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ارشاد رب العزت ہوگا کہ اس فلاں شخص نے حج کیا تھا، اس نے تیری غیبت کی ہے، تیرے اعمال اس کے اعمال میں نے تیرے کھاتے میں ڈال دیا۔ تو غیبت کتنا بڑا گناہ ہے انسان کو۔ ہم تو یہ اکثر میں اپنے متعلق کہتا رہتا ہوں، ہماری جو مولویوں کی محفل ہے نا وہ کوئی بھی اللہ شذ و نظر بہت قلیل یوگی کی غیبت سے محفوظ ہو۔ خدا تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں اس کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ عام معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو کتے کا گوشت نہیں کھاتا، مرے ہوئے کتے کا گوشت کتا نہیں کھاتا، بھیڑیے کا گوشت نہیں کھاتا، لیکن جب انسان کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے أَيُحِبُّ أَن تَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ ایک مردہ بھائی کا گوشت پسند کھاتے ہو؟
فکر تم ہو، قرآن فیصلہ دیتا ہے کہ اس سے تو تم ناپسند کرتے ہو، اس کو تو اچھا نہیں سمجھتی ہو، لیکن غیبت کرتے وقت آپ کو اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ لہٰذا غیبت جو ہے، خود غیبت کیا، اس کی تعریف کیا ہے؟ ایسی صفت، ایسا گناہ جو کسی کے اندر موجود ہے، اور اگر اس کو اس کے سامنے بیان کیا جائے تو وہ اس کو ناپسند کرے تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ مثلاً مخفی گناہ، یہ نہیں ہے کہ جو علم ہو، خدا نخواستہ کوئی ریش تراش ہے، اس کو کہا جائے کہ آپ ریش تراش ہیں، تو یہ غیبت نہیں ہے، وہ تو واضح طور پر۔ اگر کوئی خدا نخواستہ علن شراب پیتا ہے اور اس سے کہا جائے کہ فلاں شرابی ہے، تو وہ غیبت نہیں ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے، سب اس کو جانتے ہیں۔ ایک ایسا گناہ ہے کہ کسی نے چھپ کر کیا ہے، کسی کو ہو گیا غلطی سے، لفظ ہو گئی ہے، اور اس کے متعلق کہا کہ فلاں کو ایسا آتی ہے، فلاں کو ایسا آتی ہے، تو وہ کیا ہے، وہ اس کو ناپسند کرے گا۔ اس ناپسند کرنے کا نام کیا ہے؟ غیبت ہے۔ علماء نے جو تعریف کی ہے، روایات میں ظاہر ہوا ہے کہ اگر غیبت کرنے والا توبہ کر لے تو سب سے آخر میں جو جنت میں داخل ہوگا وہ شخص ہوگا جو غیبت کرنے والا ہے، یعنی جب وہ توبہ کر چکا ہوگا۔ لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی ہے تو سب سے پہلے جو جہنم میں جائے گا وہ شخص ہے جو لوگوں کی غیبت نہیں کرتا ہے۔ لہذا اتنا بڑا گناہ ہے، اس کو پہلے بھی کافی عرائض پیش کی جا چکی ہیں، تو بڑی بات جو کہ حقوق بشر کے حوالے سے آج کل تنظیمیں اس میں بہت فعال ہیں، دنیا کی کوئی عدالت ایسی نہیں جو غیبت کے اوپر کوئی سزا معین کی ہو۔ حد کی حرمت کے اوپر ہے، کسی کی حد کی عزت ہوئی ہو، کسی کی ناموس پامال ہوئی، اس کے اوپر ہے۔ غیبت کے متعلق آج تک دنیا کی کسی عدالت نے کوئی قانون سازی نہیں کی کہ اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے اور اس سے آبروریزی ہو جاتی ہے تو اس کی کیا قانون اور کیا سزا ہے، کسی نے نہیں کیا۔ لیکن قربان جاؤ اس پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس الہی قانون لانے والے کے اوپر کہ جس نے 1400 سال پہلے اس کو جرم بھی قرار دیا، جرم کی سزا بھی معین فرمائی تھی کہ اس کے اوپر جو ہے سزا ہے۔ لہذا اسلام دین فطرت ہے، اس سے لاکھوں جتنے بھی لوگ اس سے بات کریں کہ ہم اسلام کو قبول نہیں کرتے، تو یہ تو فطرت کی عکاسی کرتا ہے، اس سے آپ کیسے وہ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلام کو قبول نہیں کرتے؟ آپ کی آدھی زندگی میں جس چیز موجود ملے گی تو آپ کیسے اس کو قبول نہیں کریں گے؟ ایک اور لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، أَيُحِبُّ أَن تَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ تشریح قرآن نے کیوں دی؟ فرماتے ہیں اس لیے دی ہے، مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ مردہ شخص بھی اپنے آپ سے دفاع نہیں کر سکتا، اور جو چلا گیا غائب ہے وہ بھی تو موجود نہیں ہے، وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ لہذا اس غائب کو مردہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے کوئی شخص، مردہ شخص اپنا دفاع نہیں کر سکتا، غائب بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو ایسے ہے جیسا کہ وہ مردہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے انسان ایک مردار کے گوشت سے نفرت کرتا ہے، آپ کو غیبت سے اتنی نفرت ہے، اتنی آفت ہے۔ لہذا یہ ارشاد ہوا۔ اور ایک بات یہ آتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرے تو کیا اس کو بتانا ضروری ہے کہ توبہ کرے؟ مثلا خدا نخواستہ میں نے قبلہ صاحب کی اگر غیبت کی ہو تو کیا جاؤں میں ان کے سامنے معافی مانگوں، ان کو بتاؤں کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بتانا ضروری نہیں ہے، فقط اپنے لیے بھی طلب استغفار کرو اور اس شخص کے لیے بھی طلب استغفار کرو، نماز شب میں اس کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرو، تو وہ آپ کا گناہ بھی معاف کر دیا جائے گا اور ان کو بھی اجر دے دیا جائے گا۔ لہٰذا لازمی نہیں ہے کہ آپ مثلا کسی کی غیبت کی ہے تو آپ پہنچ جائیں میں آپ مانگتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے آپ معاف کر دیں، نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ سکھانے سے کوئی اس کے اوپر وہ یہ نہیں کہا، کیوں کہ اگر وہ اس کو بتائے گا تو اور زیادہ اس کو غصہ لگے گا کہ خواہ سے میرے پیچھے برائی کی، میرے اندر یہ صفت ہے ہی نہیں تو اس نے کیوں کیا؟ تو بجائے اس کے معاملے کو ٹھنڈا کیا اور
الٹا بھڑکائے گا تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو بتائیں نہیں بلکہ اس کے لیے طلب مغفرت کریں۔ لہٰذا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور قرآن یہ فرماتا ہے بلا جب تک تعارف نہ بعض مقامات پر لوگ میرا بیٹا ہے نہیں، میں تو اس کے اوپر سرپرستی رکھتا ہوں، بیٹے کی کیا رہے گا؟ نہیں بھائی، قرآن کہتا ہے لا یغتب، کسی کو حق نہیں، باپ کو حق حاصل نہیں کہ بیٹے کی غیبت کرے، استاد کو حق نہیں کہ وہ شاگرد کی غیبت کرے، شاگرد کو حق نہیں کہ وہ استاد کی غیبت کرے، کوئی سردار ہو اور اپنے نوکر کی غیبت کرے۔ قرآن کہتا ہے بعضکم بعضا، کوئی بھی کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی غیبت کریں۔ اسی طرح سے کوئی بھی جتنا پس ترین ہو، کسی کے ماتحت ہو، کسی کا کوئی افیسر ہے اس کے ماتحت ہے، وہ اس طرح سے نہیں کر سکتا۔ کہ وہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا اور لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ آخری خطبہ ہے پیغمبر اکرم کا، تو اس میں فرمایا کہ مومنین کی غیبت اسی طرح سے حرام ہے جیسا کہ ذی الحجہ کا مہینہ حرام ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مقدس نے 4 مہینے سال میں ماہ حرام قرار دیے ہیں جن میں جنگ نہیں کی جا سکتی۔ اگر اس میں کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کی دیت لگا ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے ان ماہ حرام کے احکام ہیں اپنے۔ پیغمبر اکرم چونکہ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی ناموس کی حفاظت کرنا اسی طرح سے واجب ہے جس طرح سے آج کا یہ مہینے کی حرمت واجب ہے۔ لہذا لوگوں کی جان و مال اور ناموس بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ ناموس کیا ہے؟ یہی کسی کی غیبت کر کے اس کی آبروریزی کرنا، اس کی حق کی حرمت کرنا اور اس کو ایسا پیش کرنا کہ جیسے وہ کوئی بد کردار آدمی ہو۔ پھر حضرت کی دوسری حدیث ہے، وہ تڑپا دینے والی حدیث ہے، توجہ فرمائیں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک درہم سود کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے کے مقابل ہے، اور کسی کی غیبت کرنا وہ اس سے بھی بڑھتا ہے۔ ایک درہم سود کا 36 مرتبہ نعوذ باللہ کسی کی ناموس کے اوپر تجاوز کرنے کے مطابق، اور غیبت کرنا یہ اس 36 مرتبہ اس سود سے بھی بدتر سود ہے۔ اسی طرح حضرت نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والے کا روزہ باطل ہے۔ اگر وہ روزے سے ہے اور غیبت کرتا ہے، البتہ وہ نہیں ہے جو کوئی مسائل والا مبتلا ہیں، اس میں غیبت کرنا نہیں لکھا ہوا، یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا روزہ باطل آپ کے اوپر قضا واجب ہے، نہیں، جو اجر و ثواب آپ کو روزے کا ملنا چاہیے تھا وہ آپ کو نہیں ملا۔ آپ بھوکے پیاسے رہے اور یہاں پر تپش گرمی سب کچھ برداشت کیا، لیکن اس کا اجر جو ہے وہ صفر ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ لہٰذا ایک بات تو یہ ہے کہ غیبت کرنے والا مجرم ہے، دوسرا یہ ہے کہ سننے والے کی کیا ذمہ داری ہے۔ میری زندگی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے اور میں اس کو کبھی بھی نہیں بھلاؤں گا۔ ہم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر جواد فقیہی رحمۃ اللہ علیہ حوضہ قوم میں ایک ستون تھے ثقافت کا، اور ان کی شخصیت کے متعلق یہی کافی ہے کہ جب وہ حضرت عبداللہ کوئی کے درس میں گئے، پہلے ہی دن گئے تھے اور ایک اعتراض کیا تھا عبداللہ کوئی کے درس میں، تو دوسرے دن حضرت عبداللہ کوئی نے ان کو اپنی مجلس سے استفتاء میں شامل کر لیا تھا۔ اتنے بڑے فقیر تھے۔ ایک مرتبہ ان کی خدمت میں پہنچے تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں غیبت کر رہا ہوں۔ میں نے ایک عالم دین پاکستانی عالم دین کے متعلق ایسی بات کرنا شروع کی، ایسے مجھے ڈانٹا کرتے جو ساتھ ہو آئندہ میرے سامنے ایسی بات نہ ہو۔ تو میں کبھی نہیں بھلاؤں گا کہ ایسے فقہا ہیں، ایسے ہمارے راہبر ہیں، ایسے اساتید ہیں جو غیر معصوم ہیں، لیکن وہ ایک لفظ میں نے بولا تو فوراً مجھے ڈانٹ دیا اور کہا کہ آئندہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اور مجھے بالکل منع کر دیا آگے بولنے نہیں۔ تو سننے والے کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو نہ سنیں، غیبت کو نہ سنیں۔ ہمارے فقہا کو خدا ان کو سلامت رکھے، خدا ان کے سایہ جو ہے ملت کے اوپر دراز کرے۔ ایک واسطے سے میں آپ کو نقل کر رہا ہوں، ہمارے استاد نے نقل کیا
حضرت عبداللہ بن عباس سیستانی کا متعلق کہ ایک دن اشتباہ غلطی سے دائیں پاؤں کے ساتھ بیت الخلاء میں چلے گئے، ڈوب کر دائیں پاؤں اندر رکھ دیا، فوراً واپس آئے، بائیں پاؤں سے انٹر ہوئے اور 3 دن روزے رکھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی کیوں ہے، تو میں یہ مکروہ میں نے کیوں نہیں انجام دیا۔ ایسے فقہاء خدا نے بتاؤ زمانے درد کبریٰ میں ہمیں عطا کیے ہیں، تو ان کے اوپر اعتماد، ان علماء کی اتباع، ان کی تقلید، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، مینار نور ہے۔ اور اگر یہ نہ ہوتے تو امام زمانہ کے اوپر ہدایت کی تو واجب ہے تو حضرت تشریف لے کر آئے، لہٰذا حضرت کا اعتماد ہے ان فقہاء کے اوپر، اور ان فقہاء کی وجہ سے حضرت جو ہے وہ تشریف نہیں لا رہے۔ تو روایت میں وارد ہوا ہے الساقط شریک القائل، اگر کوئی چپ ہو جاتا ہے تو کہنے والے کے ساتھ وہ بھی شریک ہے، یعنی غیبت کرنے والے کے ساتھ وہ بھی شریک ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو فوراً اس کو کیا کرنا چاہیے، منع کرنا چاہیے کہ آپ مہربانی کریں میرے سامنے ایسی بات نہ کریں۔ یہ تو تھے غیبت کے حرام ہونے کے متعلق روایات اور احکام۔ اب کچھ ایسے موارد ہیں جہاں پر غیبت جائز بھی ہے۔ آپ حیران ہو گئے کہ مولوی صاحب نے اتنا کرانے کے بعد پھر کہتا ہے کچھ نہ کچھ موارد ہیں جہاں پر جائز بھی ہے، وہ بھی اصلاح امت کے لیے ہے، قوم کی اصلاح کے لیے، مومنین کی اصلاح کے لیے ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مثلاً کوئی اگر جھوٹ کا دعویٰ کرتا ہے، جیسا میں مجتہد ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں وہ شخص مجتہد نہیں ہے، کام کا کہتے ہیں مجتہد ہے۔ مثلاً ایک شخص ڈاکٹر نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، تو آپ اس کی غیبت کر سکتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے، دوائیں جانتا ہوگا لیکن وہ ڈاکٹر نہیں، یہ آپ کی غیبت ہے لیکن یہ معاف ہے، اس کے اوپر معاف نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑے عہدے پر ہو اور وہ دعویٰ کرے۔ ایک بندہ وہ کہتا ہے میں ڈرائیور ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں نہیں جو اس کو ڈرائیوری آتی ہے، جو ایسا دعویٰ کرے کہ جو اس میں نہیں، اس کی آپ نفی کر سکتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں کر رہا۔ مومن کسی مومن سے رشتہ داری کرنا چاہتا ہے اور اس کے ہمسایوں سے پوچھنا چاہتا ہے کہ میں مثلاً اس کو بیٹی کا رشتہ دے رہا ہوں یا اس سے بیٹی کا رشتہ میں لے رہا ہوں، تو آپ ہمسائے مجھے بتائیں کہ یہ کیسا آدمی ہے، میں تو دور سے آیا ہوں، مثلاً میں دوسرے شہر میں رہنے والا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ اس محلے میں ان کی کیا کیفیت ہے۔ تو اگر ان کے اندر کوئی نقائص موجود ہیں تو آپ بیان کر سکتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں، لہٰذا آپ ان کے ساتھ رشتہ داری نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک اصلاحی معاشرہ قائم کرنا ہے، اور اس کے اندر اگر آپ ڈرتے رہیں کہ غیبت ہوگی، فساد ہوگا، گناہ ہوگا، تو گناہ سے بڑھ کر وہ فساد زیادہ ہے۔ کل کو وہ طلاقیں ہوں گی، وہ معاشرہ تباہ ہوگا، وہ آپس میں لڑیں گے جھگڑیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ پہلے ابتداء سے ہی رشتہ نہ کریں۔ اسی طرح سے اگر کہیں پر گواہی دینی ہے اور گواہی ظاہر ہے کہ وہ اس کی دی جائے گی جو نقص اس کے اندر موجود ہے۔ مثلاً میرے اندر اگر کوئی نقص ہے اور کوئی شخص جا کر عدالت میں گواہی دینا چاہتا ہے تو وہ میرا وہ نقص بیان کرے گا نا، تو ظاہراً تو وہ غیبت ہے، لیکن ایسی غیبت ہے جو کہ معاف ہے، لہٰذا یہ بھی مستثنیات غیبت میں سے ہے۔ اگر کوئی غلط عقیدہ بیان کرتا ہے اس میں بھی غیبت جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں مثلاً آج کل کے دور میں فساد بہت پھیل چکا ہے، لوگ جو ہیں وہ غالی قسم کے لوگ جو ہیں وہ چھا گئے ہیں ممبروں پر، سٹیجوں پر، آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اور یہ کہنے میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا، اگر کہ غیبت ہے لیکن یہ مستثنیات غیبت میں سے ہے۔ لہذا اصل یہ ہے کہ اعتماد ہونا چاہیے، ایسے موارد میں اعتماد کے اوپر عمل کرنا چاہیے، تو یہ جو ہے وہ جائز ہے۔ یہ چند موارد تھے کہ جن کو بیان کیا گیا کہ مستثنیات اور غیبت کی تعریف اور غیبت کے متعلق گناہ ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اب تھوڑی سی ٹائم آپ کا ہوگا، اگر آپ ناراض ہوں تو مل کر صلوات پڑھیں۔